بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ 3 کام کریں گے تو بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ان پر گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 3 کام نہ کرنا، اگر ان میں سے ایک کام بھی کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو دے گا، تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانی اور مصیبتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، تم مصیبت کی دلدل میں ایسے گرو گے اس مصیبت سے نہیں نکل پاؤ گے، اس مصیبت سے باہر نکلنے کا رستہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ کام کون کون سے 3 کام ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے گھر میں بھی رہتا ہو مگر یہ 3 کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے وہ غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کی سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے کر مارتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں میں وہی شخص باہر نکلا جو آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا اور غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو کر ڈر گیا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کی، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، جب سے یہ منحوس آئی ہے میرے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں دن بہ دن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، اللہ کے شیر امیر المومنین، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ میرا شوہر مجھے روزانہ تانا دیتا ہے، کہتا ہے تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لیا چند دن بعد مجھے جہیز کے تانے دینے لگ گیا، تیرے باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا، کہتا ہے یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر، یہ گھر بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہے،
روز تانے دینے لگا، ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے بے عزت کر کے مارتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ آپ کے پیچھے پڑی نماز کا بھی حیا نہ کیا، جیسے ہی گھر آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے گھر سے نکل جا، میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میری ماں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا میں اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ظلم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں پاتی، میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ قبول ہے مجھے، لیکن کم از کم یہ مجھے اپنے گھر سے تو نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، یہ کبھی مت سوچنا میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ آپ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، کبھی بیوی کو مت مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لباس ہو۔ اور گالیاں مت دینا، اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلا دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات سے منع فرمایا ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ کے حضور نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ جو شخص بیوی کو مارتا ہو، ظلم کرتا ہو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں وہاں اللہ رب العزت اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا، اس شخص سے اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا، یہ تمہاری نمازیں عبادات کسی کام نہ آئیں گے۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے گناہ گار ہو، تم اس سے معافی مانگو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، ورنہ علی کا انصاف تو تم خود جانتے ہو۔ تو وہ شخص اپنی بیوی سے رو رو کر معافی مانگنے لگا اور حضرت علی سے عہد کیا، میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح سے اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔